بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آج کا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ آپ اپنا جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو کے آخر میں جواب دیا جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں آج ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی صبر و آزمائش اور اللہ پہ بھروسے کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دادا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ان کی اولاد میں بنی اسرائیل کی نسل چلی، اسی لیے انہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی بڑے صبر و آزمائش سے گزری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ ان کے بھائیوں کی سازش پر ان سے بچھڑنے کا انہیں شدید غم ہوا، لیکن انہوں نے بے مثال صبر کیا، جس کا خلاصہ سورہ یوسف آیت نمبر 18 میں ملتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اسی طرح انہیں ایک اور صبر و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ایک اور بیٹے بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، مصر میں روک لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پر غم طاری ہوا، لیکن انہوں نے صبر جمیل اختیار کیا اور اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی بہترین تربیت اور ایمان کی تلقین دیا کرتے تھے۔ اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو توحید کی وصیت کی اور پوچھا، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قرآن مجید میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ ان کے بیٹوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی عبادت کریں گے جو تمہارے اور ہمارے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ان کے ایمان، حکمت اور اولاد کی تربیت کو نمایاں انداز میں پیش کیا ہے، جو آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سمیت کئی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے اللہ کا دین پھیلایا۔ ان کی نسل میں کئی جلیل القدر انبیاء آئے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کی علمی دلچسپی کے لیے ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی مختصر معلومات پیش کر رہے ہیں، جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں تو ملتا ہے، لیکن قرآن و صحیح احادیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، جن سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ ان کے 12 بیٹے جو بعد میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئے۔ ان کے بیٹوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت یوسف علیہ السلام، بنیامین، روبن، شمون، لاوی، یہودا، زبلون، یساکر، دان، جاد، نفتلی اور اشار۔ انہی بیٹوں سے اسرائیل کے 12 قبیلے شروع ہوئے۔ آئیے اسلامی تعلیمات میں سچ اور جھوٹ بولنے پر اسلامی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسلام میں سچ بولنے کو نجات اور کامیابی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسی لیے سچائی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسلام میں سچائی کو اعلیٰ ترین اخلاقی معیار حاصل ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ یقیناً سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ سچائی برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، اگر دونوں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت واضح کریں تو ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور حقیقت چھپائیں تو ان کے کاروبار کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف۔ اور گھریلو زندگی میں بھی سچ بولنے سے اعتماد اور محبت بڑھتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ مسلم شریف۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں تاکہ گھریلو زندگی خوشحال رہے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حق کو نہ ماننے والا ہو۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔
اور یہ سمجھ لینا ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں اللہ سے ملائیں گے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اور خالص اس کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ اگر صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم غیر اللہ کے آستانوں سے وابستگی رکھتے ہوئے دینی تعلیمات سے دور رہیں گے تو عنقریب اللہ اس کا فیصلہ کر دے گا اور ہم جھوٹے کاروں میں شامل ہوں گے اور اللہ کی ہدایت سے بھی محروم رہیں گے۔ جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ بخاری و مسلم شریف۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار کہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ بخاری و مسلم شریف۔ جھوٹی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ قرآن نالج میں آج ہم معلوم کریں گے، قرآن میں جنت کا ذکر تقریباً 147 بار آیا ہے اور اسی طرح جہنم کا ذکر 125 بار۔ قرآن میں سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر جو 3 آیات پر مشتمل ہے۔ رمضان کے روزے کو صحت مند بنانے کے لیے آئیے کچھ طبی ٹپس معلوم کرتے ہیں۔ گرمی کے روزوں میں تربوز کا جوس یا پودینے کا شربت جسم کو تازگی اور ٹھنڈک دیتا ہے۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے روزے کے دوران بھوک اور پیاس زیادہ لگتی ہے، اس لیے ہلکی اور متوازن غذائیں کھائیں۔ روزہ کھولتے ہی کولڈ ڈرنک یا چائے پینا معدے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے کھجور اور ہلکے غذائیں کھائیں۔ افطار کے بعد دار چینی اور ادرک کا قہوہ پینے سے جسم کی تھکان دور ہوتی ہے۔ آج کے سوال کا جواب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے ہوئے گئی تھی۔ امید کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لازمی سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان مبارک میں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔